اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ خیر اس سے مراد غالباً تفسیروں میں یہ ہے کہ جو جھوٹا شان نزول بیان کرے، غالب بن یاد پڑتا ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹی بات منسوخ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک کنفرم نہ معلوم ہو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اس وقت تک آپ نہ کہا کریں۔ ہاں آیت میں بھی اللہ فرماتا ہے اور حدیثوں میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی اس کو بولتے ہیں کہ جس میں زبان حق کے ترجمان رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، اور ارشاد رب العباد جل جلالہ کا ہو۔ اسے بہت ساری حدیثیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کی زبان پر کلام فرمایا، جیسے کہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسی کو بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتاتے ہیں ہم کو۔ تو اس میں یہ کہ حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان سے بھی قریب ہوں۔ اسی طرح کی اور بہت ساری روایتیں کہ جن میں حدیث قدسی ہیں، احادیث قدسیہ کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے فرامین بیان کیے گئے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال فیضان سنت کا درس جو لکھا ہے من و عن وہ پڑھ کے اپنے کو سنانا ہے، چونکہ چنانچہ یعنی کہ اگرچہ کچھ بھی نہیں کرنا، اور اردو میں جو لکھا ہے وہ پڑھنا ہے، عربی عبارتوں کو نہیں پڑھنا ہے، الا علماء بے شک پڑھے۔ اسی طرح دعا جو لکھ کر دیے وہی پڑھنی ہے، اس کو رٹ لیں یا دیکھ کر وہ دعا کر دیں۔ طریقہ کار بھی اس میں لکھا ہوا ہے کیسے درس دینا ہے؟ جی ہاں، ورنہ بعض اوقات بڑی آزمائش ہو جائے گی آپ کے لیے، یہ دعا میں بھی بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ ایک پرانا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار کہیں میرا بیان تھا، شاید رمضان کا مہینہ تھا، بہت پرانی بات ہے، لیکن میں الحمدللہ بہت شروع سے کافی احتیاطیں لے کر چل رہا ہوں۔ تجربات تو ہوتا ہے لیکن بس اللہ کی دین بھی ہوتی ہے، تو شروع سے ہی بہت احتیاط کر کے پھونک کے، لیکن بہرحال بھولیں تو پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی بھولوں سے میں مبرہ نہیں ہوں، بھولیں تو ہوتی رہتی ہے۔ تو کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں دعا کی پرچی آئی کہ آپ دعا کر دیں اس کے لیے۔ اب میں بڑا پریشان کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا تو بہت سارے لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں گے، کیا مجھے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو ان کا پھر بار بار تھوڑا اصرار بھی رہا کہ اس کے لیے آپ دعا کریں، یہ بیمار ہے۔ لیڈر سیاسی تھا، مشہور لیڈر تھا، نامی گرامی لیڈر تھا۔ اب میں بہت آزمائش پہ آ گیا، میں اس کے لیے دعا کروں کیسے یار میں اپنے طور پر۔ تو پھر میں نے کیا حکمت عملی کی کہ میں نے سب بیماروں کے لیے دعائیں کی، اور یوں، لیکن جو لوگ تھے نا وہ چالاک تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے ہمارے لیڈر کا نام نہیں لیا۔ وہ کچھ میرا خیال ناگواری بھی ان کو محسوس ہوئی تھی، لیکن بہرحال میں نے یوں کر کے اپنی ترکیب بنا لی۔ تو یہ بھی ایک مدنی پھول ہے تربیت کا کہ ہم لوگ مطلب دعا میں حتی الامکان نام نہیں لیتے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کا نام لو، اب دوسرے کا نام مت لو تو پھنسے، اب مشکل۔ اب جیسے کہ مدنی چینل کہ بھائی ذرا یہ فلاں بیمار ہے، فلاں لیڈر بیمار ہے، فلاں قائد بیمار ہے، فلاں علیم صاحب بیمار ہے، ان کی ذرا آپ وہ پٹی چلا دیں، سلائڈ چلا دیں، دعاؤں کی خصوصی دعاؤں کی درخواست۔ تو اس پر بھی ہم نے شروع سے ہی اپنے کو پکڑ میں رکھا ہے کہ ہم نے کسی کی نہیں چلانی۔ ایک کی چلائیں گے وہ بہت اچھا ہے، دوسرے کی چلائیں گے وہ بھی سر کا تاج ہے، بہت ہی اچھا ہے، تیسرے کی چلائیں گے وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ اب چوتھا آ گیا کہ جو متنازعہ ہے، مسائل اس کے ساتھ ہیں، اس کے مسائل دوسروں کے ساتھ ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، کوئی مسائل ہے، اب اس کا مطالبہ ہوگا کہ اس کی چلاؤ،
ہم بولیں گے اس کی نہیں چلائیں گے، تو پتہ چلا کہ یہ اور اس کے جتنے ماننے والے سب دعوت اسلامی کے خلاف جھنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے کہا یار کسی کا بھی اپنے کو سلائڈ میں چلانا نہیں ہے، ایسی غلطی نہیں کرنی کہ بھائی وہ اس کا انتقال ہو گیا تو وہ زخمی ہو گیا تو اس کے لیے دعا کرو، تو وہ بیمار ہو گیا اس کے لیے دعا کرو، اور جناب والا فلاں کا انتقال ہو گیا تو اس کا جنازہ فلاں جگہ ہوگا تو وہاں، تو یہ میں نے کہا اس میں اگر ہم پڑ گئے نا تو ہر آدمی آ کر ہر دوسرا آدمی بولے گا کہ ہمارے جنازے کا اعلان ہونا چاہیے، ہمارے مریض کے لیے دعا کی، تو ہم یہی کام کرتے رہیں گے اور پھر ہم آزمائش پہ پڑ جائیں گے۔ اچھے برے ہر طرح کے لوگ تو ہوتے ہیں، آپ کو سب اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ سمجھدار تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی حکمت عملی کو داد دے گا کہ دعوت اسلامی اتنی احتیاط کرتی ہے، کیونکہ یہ دعوت اسلامی اس کو گھر گھر کام کرنا ہے اور کروڑوں مسلمانوں میں کام کرنا ہے، اور دو آدمیوں کا ذہن ایک نہیں ہوتا، تو یہ کروڑوں آدمیوں کا ذہن ایک طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں۔ ایک بھی غلطی کی نا، جیسے ایک کا بھی نام لے لیا نا تو بس پھر وہ سب کا نام لینا ضروری ہو جائے گا، وہ اسی حوالے سے ضروری حوالے سے کہ اب وہ الگ بات ہے کہ ان کے پیغامات کے نام دیتے ہیں، وہ اور چیز ہے، لیکن دعا کے لیے، جنازے کے لیے، فلاں کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، تو دعوت اسلامی کی پالیسی ہے کہ ہم کسی سے بگاڑتے نہیں ہیں۔ سنیوں میں ہم کہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم بگاڑتے نہیں، ہمارے پاس آئیں گے ہی سنی ادارے، اور کوئی تو آئے گا نہیں، لیکن یہ کہ ہم کہ بگاڑ پیدا نہیں کرتے ہیں۔ سنیوں میں کوئی چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، رضوی ہے، کوئی بھی ہے، سارے سنی ہمارے لیے سر کے تاج ہے۔ اسی طرح حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، سارے سنی ہیں، جو بھی سنی ہے وہ سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہماری ہم اس میں امتیاز کرنے بیٹھیں گے تو ہم دعوت اسلامی کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میں خود قادری مشرب ہوں، میں رضوی ہوں، وہ کٹر رضوی ہوں، پکا رضوی ہوں، میرا ذہن رضویت کا ہے اور بہت ٹناٹن ذہن ہے، لیکن میں نقشبندی کو معاذ اللہ نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتا، تو یہ تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، نفرت کرنا تو گناہ ہو جائے گا نا۔ نفرت نہیں کرتا، نہ نقشبندی سے نفرت ہے میری، نہ چشتی سے نفرت ہے۔ غریب نواز کی تو سیرت پر میرا رسالہ لکھا ہوا ہے، غریب نواز ولیوں کے سردار ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ان کے سلسلے میں جو بیعت ہوتے وہ چشتی ہوتے، تو چشتی بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، برے کوئی بھی نہیں ہے ان میں، لیکن یہ کہ میں ہوں کٹر رضوی۔ اب جیسے میں میمن ہوں، میری برادری میمن ہے، تو اب یہ کہ میں کہوں کہ میں میمن ہوں، پکا میمن ہوں، تو اب اس سے آپ ناراض ہو جاؤ کہ یار یہ کیوں بولتا ہے، تو آپ بھی تو پنجابی ہو، پکے پنجابی ہو، آپ بھی تو سرائکی ہو، پکے سرائکی ہو، آپ بھی تو پٹھان ہو، پکے پٹھان ہو، یہ بھی تو سندھی ہے، پکا سندھی ہے، تو اس سے کیا پکا میمن ان مانو کرو کہ میری ماں بھی میمن، میرا باپ بھی میمن، دادا دادی نانا نانی سنا ہے خاندان میں سب یہی سمجھ آتی سب میمن تھے، تو یوں پکا میمن ہوں، اصلاً نسلاً میمن ہوں، لیکن مجھ میں تعصب الحمدللہ نہیں ہے کہ غیر میمن سے مجھے نفرت ہوئی، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر میں غیر میمن سے نفرت کرتا تو میں اتنا سا ہوتا، دعوت اسلامی اتنی بڑھتی نہیں۔ میرے تو گھر کے اندر پنجابی رہتے ہیں، میرے گھر کے اندر مختلف زبانوں والے رہتے ہیں، میرے ساتھ ایک بھی میمن نہیں رہتا، یعنی کہ میرا جو سمجھو کہ اپنے گھر کا مدنی عملہ ہے نا، ایک بھی میمن نہیں ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، اس میں کشمیری ہے، اس طرح کے مکس ہے۔ مرکزی مجلس شورا کا پہلے نگران جو حاجی مشتاق تھے وہ کا میمن تھے۔ یہ بنیادی طور پہ شاید یا تو کشمیری تھے ہے، اردو بولی والے تھے، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلکہ شاید اوپر سے یہ کشمیری ہے، اس طرح کے تھے۔ ہماری پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران بھی کشمیری ہیں، اور نگران شورا اتفاق سے میمن ہے، لیکن ہمارے گاؤں کے نہیں ہیں۔ میں اگر بولوں کٹر میمن ہوں تو ان مانو کر اگر کٹر میمن ہوں تعصب کے، تو باٹما کتیانے میں اچھا خاصا تعصب ہے، ایک دوسرے کا شادیاں بھی نہیں کرتے، لیکن میرے بیٹے کی شادی باٹما برادری میں کی ہے میں نے، ہم تعصب تو ہے نہیں نا اپنے پاس، یہ کر سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
पापा ये जैसे अब दर्स हुआ है फैज़ान सुन्नत के इस हवाले से चंद एक बातें ज़हन में आ रही हैं कि ये अब ये इरशाद फरमाए कि